نے فرمایا قیامت کے دن الیہ مفاتیح الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ کل الناس تحت لوائی، سب لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آدم و من سواہ، آدم سے لے کر آخری عیسیٰ علیہ السلام تک، اور سارے انسان مسلم نان مسلم سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلہا، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ادھر یا اللہ وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ جنت تو دے دے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو چابی پکڑا دی ہے، چابی آپ کے ہاتھ میں، آپ کے بغیر کوئی اندر میں جا نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جا رہا ہوں اللہ کی طرف اور اللہ مجھے ہدایت دے گا، ہدایت دے گا۔ اللہ نے دے دی، لیکن اپنے حبیب سے فرمایا فہدا، ہم نے آپ کو ہدایت دے دی۔ انہوں نے ہدایت مانگی، یا اللہ ہدایت دے دے، سیہدین، اور اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا فہدا، ہم نے آپ کو ہدایت پہ پیدا کیا، ہدایت یافتہ آپ کو پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کو کائنات کا نظارہ کروایا۔ اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ یہ سورۃ النجم میرے نبی کی شان کو ایسے اٹھاتی ہے کہ عرشوں تک پہنچاتی ہے کہ ابراہیم کو ہم نے دنیا دکھائی اور حبیب کو ہم نے اپنا آپ دکھا دیا۔ کتنا فرق ہے، ہم زمین دیکھیں آسمان دیکھیں اور ایک کے لیے اللہ پردے ہٹا دے، اللہ نے سارے پردے ہٹائے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، زمین سے اٹھا کر ساتوں آسمان پار کروائے۔ یہ جو اوپر جاتے ہیں خلا میں، ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ 100 ارب ڈالر کا ہوتا ہے، 100 ارب 100 بلین ڈالر کا وہ لباس ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی کرتے میں اور چادر میں اور چپل میں، اور وہ گئے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ انہوں کوئی آپ ان کو اللہ نے لباس پہنایا۔ آپ دیکھتے ہیں جو اوپر جو جاتے ہیں تو وہ خلائی لباس پہنتے ہیں اور شٹل جاتی ہے اور کیسے کیسے جاتے ہیں، اور میرا نبی کرتا ہے، چادر ہے، اور اربوں والا جوتا ہے، اور آپ جبریل کے کندھے پہ چڑھ کے نہیں گئے، جبریل کے پروں پہ بیٹھ کر نہیں گئے، جبریل کی کمر پہ بیٹھ کے نہیں گئے۔ براق آیا آپ کو مکے سے لے کر اور مسجد اقصی تک پہنچایا، وہاں اس کو باندھ دیا۔ اس کے بعد جبریل اوپر چلے تو میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں، اللہ کہتا ہے اسرا بعبدہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے خود اپنے نبی کو اوپر بلایا، جبریل کا آسرا نہیں دیا، جبریل کا آسرا نہیں دیا، میں نے خود بعبدہ اسرا بعبدہ، میں تھا جو اپنے محبوب کو لے کر چلا، اور آپ اوپر جبریل کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ۔
پہلا آسمان عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرا آسمان عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ زکریا نے استقبال کیا، تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام، چوتھا آسمان یونس علیہ السلام، پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام، چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام، ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام، سدرۃ المنتہا، بارڈر ساؤتھ افریقہ کا بارڈر کہیں ہوتا ہے نا، اس تو آگے آپ جاتے نہیں ہیں کہ جی ہمارے پاس ویزا نہیں، ہم بھی تمہارے پاس آئے تو انہوں نے ہمیں ویزا دیا ہے، اور وہ بھی 3 مہینے کا ویزا دے کے 10 دن ویلڈ کے 10 دن ہم نے ان کو اپلیکیشن دی کہ ہماری نا 18 گھنٹے ہمارے اوپر بن رہے ہیں، چونکہ ہماری فلائٹ اس کے مطابق ہے، تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، ان کا نہیں اسی کے اندر واپس جاؤ۔ تو جبریل بھی جب پہنچے سدرۃ المنتہا تو کہا یا رسول اللہ آگے ویزا نہیں، میرے پاس ویزا نہیں ہے، اور آگے ویزا کسی کو اللہ دیتا بھی نہیں ہے، بند ہے ویزا، آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ آگے میں اگر اتنا، یہ دیکھو میرے ہاتھ کو، میں اتنا بھی اوپر گیا تو میں جل جاؤں گا، راکھ بن جاؤں گا۔ تو اس کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو اوپر اٹھایا۔ کیسے اٹھایا؟ یہ اللہ کے نبی اور اللہ کا آپس کا پردہ ہے، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ آپ گئے، اور اللہ نے عرش کے دروازے کھولے، اور اللہ کا عرش خوشی سے ایسے جھومنے لگا، اور اس کے اوپر نور کے پردے، اللہ نے سارے پردے ہٹا کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا شان ہے ہمارے نبی کی کہ اللہ سلام کر رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے پروٹوکول لگایا، ہم ویسے ہی چوڑے ہو رہے ہیں کہ وہ جو نا گاڑیاں آگے جا رہی ہیں، گاڑیاں آگے جا رہی ہیں، ہماری اوقات کیا ہے۔ اور میرے نبی کا پروٹوکول تو دیکھو یار، پروٹوکول، اپنے نبی کو سمجھو، اپنے نبی کو جانو اللہ کے واسطے۔ صرف رینڈ رینڈ، یہ تو تمہاری کرنسی کا نام ہی اتنا بدصورت ہے، رینڈ رینڈ۔ یہ رینڈ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اردو میں رنڈوا کہتے ہیں جس کی بیوی مر جائے، اس کو رنڈوا کہتے ہیں۔ تم سارے رینڈ کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو۔ کماؤ، اللہ روکتا نہیں ہے، لیکن اپنے نبی کا غلام بن کے کماؤ، اپنے نبی کی زندگی کے فرمانبردار بن کے کماؤ، اپنے نبی کی پرواز دیکھو۔ کیا پروٹوکول ہے کہ زمین آسمان کا بنانے والا کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا کتنا نصیب جاگا کہ اللہ نے ہمیں اس ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا دیا۔ جیسے ہم اللہ کی شان کو نہیں جان سکتے، ہم اللہ کے محبوب کی شان کو بھی نہیں جان سکتے۔ اور وہاں جا کر بھی جب اللہ نے سلام پیش کیا تو میرے نبی نے جواب میں ہمیں بھی سلام میں شامل کیا کہ اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میری امت کے نیک لوگوں پر بھی تیرا سلام ہو۔ قربان جاؤں، اور آپ کی محبت پہ قربان جاؤں۔ ہر نبی دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اللہ کے پاس چلا گیا، اور ہمارے نبی کے جانے میں چند دن باقی تھے تو آپ کے پاس صحابہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور میرے بعد جو میری امت آئے ان کو بھی میرا سلام کہنا، اور ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہنا، اور جو ان کے بعد آئیں ان کو بھی میرا سلام کہنا۔ آخری امتی تک کو میرے نبی نے اپنا سلام پیش کیا، جس کو اللہ کے سامنے اپنے ساتھ امت کو شامل کیا۔ یہ نہیں کہا السلام علینا وعلی اصحابی، السلام علینا وعلی آلی وعلی اہل بیتی، نہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے رب میری امت کے جو نیک بندے بندیاں ہیں سب پر تیرا سلام ہو۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پرواز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ،
یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اور اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے محبوب میں نے آپ کی اولاد کو، آپ کے اہل بیت کو ہر برائی سے پاک کر دیا، ہر برائی سے پاک کر دیا۔ ازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں۔ کیا شان ہے ان عورتوں کی۔ لا یحل لک النساء من بعد، میرے نبی آپ ان کے بعد کسی سے شادی نہیں کر سکتے۔ کیا اونچی شان ہے ان عورتوں کی جن پر اللہ پابندی لگا رہا ہے، بس یہی آپ کی بیویاں ہیں، آپ ان کے اوپر شادی نہیں کر سکتے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی ان میں سے کسی کو طلاق دے کر کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بیویاں ہیں۔ یہ میرے نبی کی بیویوں کو اللہ نے ہماری مائیں بنایا، آپ کی اولاد کو جنت کا سردار بنایا۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے بیٹے حسن حسین جنت کے عورتوں کے سردار ہیں، اور علی کا درجہ ان سب سے اوپر ہے۔ یہ میرے نبی نے میرے نبی کے گھر کو اللہ نے کیسے پاک فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ وہ کہتے ہیں ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے، آپ کے کام کو آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو وہ دوڑ کے آئے، تو آپ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو دوڑ کے کیوں آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجلت الیک رب لترضیٰ، یا اللہ میں اس لیے دوڑ کے آیا کہ تو راضی ہو جائے۔ اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو میں نے اتنا دینا ہے کہ آپ مجھ پہ راضی ہو جائیں، آپ اپنے رب پر راضی ہو جائیں۔ وہ سوچو تو صحیح، کیا ہستی ہے جسے ان کا رب کہہ رہا ہے کہ پھر آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو بھائیو، اس اور اس دنیا میں ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھال لو، وہ زندگی مرنے سے پہلے پہلے سیکھ لو۔ میرے نبی واحد نبی ہیں جن کی زندگی کی ہر چیز کو میرے اللہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ کسی نبی کی پیڑھی یعنی باپ دادا پردادا ان کے نام کی کتابوں میں نہیں ہے۔ میرے نبی، آپ کے نبی، پوری امت کے نبی واحد نبی ہیں جن کی پیڑھی ان کے باپ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک جاتی ہے۔ میں ہر جگہ برکت کے طور پر سناتا ہوں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن زیشان بن غیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زہر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن دریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے آپ کے نبی ہیں۔